بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالی جل وعلا نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مختلف زمانوں میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی طرف سے کتابیں اور صحائف نازل فرمائے۔ اس سلسلہ انبیاء علیہم السلام کی تکمیل کے لیے نبی آخر الزمان حضور سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے اور آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا گیا، جو قیامت تک تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی جل وعلا کا فرمان ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن پاک ایک بحر ناپید کنار ہے۔ آیات قرآنی کے اس قدر معانی ہیں کہ کثرت و غایت کی وجہ سے انہیں مثل امواج بحر کہا جا سکتا ہے، لیکن قیمت اور حسن و خوبی میں جواہرات کسی طرح بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اہل حال نے فرمایا ہے کہ اگر قرآن پاک کی حقیقت معانی ظاہر ہو جائے تو اس کی سطوت نوری کی تاب زمین و آسمان نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید کے حقائق جس قدر کھلتے جاتے ہیں، پڑھنے والے کے لیے شوق میں اسی قدر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ معلومات کا دریا جتنا پھیلتا جاتا ہے، پڑھنے والے کی فرحت اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قرآن پاک سے علم و حکمت کے موتی ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کچھ لوگوں کو دریا سے پانی لینے کی ضرورت پیش آئے اور وہ دریا سے پانی لینے کے لیے جائیں تو وہاں سے ہر شخص اپنے برتن کے مطابق پانی لے کر آئے گا۔ اگر کسی کے پاس گلاس ہے تو گلاس بھر لائے گا، کسی کے پاس پیالہ ہے تو پیالہ بھر لائے گا، کسی کے پاس جگ ہے تو جگ بھر لائے گا، کسی کے پاس بالٹی ہے تو بالٹی بھر لائے گا۔ الا حاصل قیاس اسی طرح کوئی ڈرم بھر کے لے آئے گا، کوئی بہت بڑے ٹینکر میں پانی لے کے آئے گا، لیکن گلاس والا، پیالے والا، بالٹی والا، جگ والا، ڈرم والا یا ٹینکر والا کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے برتن میں دریا کا سارا پانی آ گیا۔ جس طرح دریا کا سارا پانی کسی کے برتن میں نہیں سما سکتا اور جتنا کسی کا برتن تھا اسی کے مطابق وہ پانی لے کر آیا، اسی طرح قرآن پاک کے انوار و تجلیات، اس کے قیمتی علم کے موتی اور جواہرات کسی کے برتن یا ظرف میں نہیں سما سکتے، چاہے وہ ظرف اور برتن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اس لیے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن پاک کے تمام علم و حکمت کے موتی اس نے اپنے دل کے دامن میں سمیٹ لیے ہیں۔ قرآن مجید سے
مسائل عالم کی روحانی، جسمانی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، قانونی، علمی، ادبی، تاریخی، الغرض تمام قسم کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں ہماری وابستگی قرآن پاک سے ہو جائے تو ہمیں کہیں بھی کبھی بھی کسی اور کی مدد کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آج ہم نے اپنی بے علمی اور کم عقلی کی وجہ سے قرآن پاک کو اور اس کے فیوز و برکات کو محدود سمجھ رکھا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف قرآن پاک کو برکت کے لیے اپنے گھروں میں سجا رکھتا ہے۔ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس سے دم درود کرتے ہیں، اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس سے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور اگر ضرورت پیش آ جائے اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کی تو عدالتوں میں یا اور مقامات پر اس کی قسمیں بھی کھانے سے دریغ نہیں کرتے، جبکہ یہ لوگ عمل قرآن پاک کے مطابق نہیں کرتے۔ عمل سے ان کی یکسر محرومی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ان کی صورت، سیرت، لباس اور طرز زندگی سب کفار سے مشابہ ہو چکے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی پس وہ انہی میں سے ہے۔ دوسرا طبقہ قرآن کریم کو صرف عمل کے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید صرف عمل کے لیے نازل ہوا ہے، محض اس کی تلاوت کرنا، اس سے پڑھ کر دم کرنا یا اس کا تعویذ بنا کر پہننا بے فائدہ اور اس کی حکمت نزول کے خلاف ہے۔ مذکورہ بالا دونوں طبقات افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ ہم اگر اپنے جسم کے مختلف اعضاء پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم اپنے جسم کے اعضاء سے بھی مختلف کام لیتے ہیں۔ مثلا ہم آنکھ سے دیکھتے بھی ہیں اور روتے وقت اس سے آنسو بھی بہاتے ہیں۔ اسی طرح ہم زبان سے گفتگو بھی کرتے ہیں، اس کو کھانا کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس سے کھانے کی لذت سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اسی سے کھانے کا ٹھنڈا یا گرم ہونا بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہی حال ہمارے دیگر جسمانی اعضاء کا ہے، ان سے بھی ہم متعدد کام لیتے ہیں۔ قرآن پاک بھی ہمیں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد پہنچاتا ہے۔ اس سے ہمیں اتنے زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کا شمار نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے بے حد اجر و ثواب ملتا ہے، اس کو پڑھ کر دم کرنے سے ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب ہوتی ہے، اس کا تعویذ پہننے سے کامیابیاں قدم چومتی ہیں۔ اس کی آیات میں غور و فکر کرنے سے ہمیں مقصد حیات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، نیکی اور بدی کا شعور ملتا ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی ہوتی ہے، اور معرفت الہی جیسی نعمت عظمیٰ نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک پر عمل کرنے سے سیرت و کردار سنور جاتے ہیں، انسان اعلیٰ ترین اخلاق سے مزین ہو کر حقیقی معنوں میں اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن،
گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔